محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل فصل على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعاليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل جل جلالہ عما نوالہ اکیلا ہی ہر قسم کی عبادت اور ہر طرح کی ریاضت کا حقدار، تمام اعلیٰ تعریفات، ساری حرکات، سکنات، طیبات و تحیات صرف اور صرف اللہ عز و جل خالق کائنات کے لیے خاص اور مخصوص وہی ہے ارض و سماوات کا پیدا کرنے والا، ارض و سماوات کی تمام مخلوقات اور موجودات کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور نشوونما فرمانے والا وہی ہے جو اکیلا ساری کائنات کا انتظام اور انصرام فرمانے والا ہے۔ ہر قسم کے تصرفات اور ہر طرح کے اختیارات صرف اسی کے قبضہ قدرت میں، تمام نفع، نقصانات، عزتیں اور ذلتیں اس کی مرضی اور منشا کے تابع، وہ زندگی اور موت کا اکیلا مالک، زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور زندگی واپس لے لینے والا بھی وہی ہے جو زندگی کی آسائشیں فراہم کرتا ہے، رزق عطاتا ہے، رزق میں وسعت فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنے والا، بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنے والا اور بیٹیوں کے آرزومندوں کی آرزو پوری کرنے والا سوائے عرش والے کے اور کوئی نہیں۔ وہی ہے جو مشکلات میں پھنسے ہوں کی مشکل کشائی فرماتا ہے، بے قصوں اور بے بسوں کی بے قصی اور بے بسی میں مدد کو پہنچتا ہے۔ وہ ملک الاملاک مالک الملوک ہے، وہ جس کو چاہے اقتدار عطا کر دے اور جس سے چاہے اقتدار چھین لے، جس کو چاہے زمین سے اٹھائے اور تخت پر لا بٹھائے اور جس کو چاہے تخت سے کھینچے اور تختے پر پھینک دے، وہ جس کو چاہے لوگوں کے دل اس کی طرف ملاتا چلا جائے اور جس کے بارے میں چاہے
لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بیزاری پیدا کرتا چلا جائے، جس کو چاہے عزت سے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے، وہ جس کو چاہے نفع دے، وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے، اور ایسا مختار کل، ایسا کامل قدرت والا ہے وہ کہ اگر وہ کسی کو نفع دینے پہ آ جائے تو ساری کائنات میں کوئی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو اس نقصان کو پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے تمام التجائیں، ساری حاجات، مناجات صرف ایک اس کے سامنے رکھنی چاہیے اور کسی کے نہیں۔ اللہ کی کبریائی کے بیان کے بعد ان گن درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید البشر، سید ولد آدم، محسن انسانیت، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی ہر بات، ہر فعل ہمارے لیے قابل حجت، واجب تعمیل اور سب سے بڑھ کر باعث نجات۔ اللہ کی رحمت و برکات کے سارے خزانوں کے سارے دروازے نبی مکرم، ہادی عالم، محسن اعظم، فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، ذات بابرکات، ذات مکرمہ و مطہرہ پر کھل جائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ عظمت، وہ رفعت اور شوکت عطا فرمائی ہے کہ ان جیسی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، اور اللہ کی ساری رحمت و برکات آپ پر نچھاور ہوں کہ آپ نے ہمیں وہ تعلیمات عطا فرمائی ہے جو ہمارے روز و شب کو رہنمائی بخشنے والی، ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کو نکھارنے سنوارنے والی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تعلیمات ہیں جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث اور ضامن۔ حضرات، آج کا خطبہ جمعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، اس لیے کہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 3 نومبر کا خطبہ پورے پاکستان میں ختم نبوت کے عظیم موضوع پر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام نبیوں کی سردار نبوت ہے۔ ختم نبوت در حقیقت سونے نبی کا اعزاز بھی ہے اور امتیاز بھی ہے۔ یہ ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی۔ ختم نبوت کا تاج اس کائنات میں، تاریخ انسانی میں صرف ایک سر کے لیے چنا گیا تھا، اور وہ سر کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس۔ اللہ رب العزت نے آپ پر نبوت اور رسالت کو اختتام پذیر کر دیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد، کہ رسالت اور نبوت ختم کر دی گئی ہے، اب میرے بعد
نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا. اور اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، کہ آسمانوں سے انسانی رہنمائی کے لیے صداقت اور عدل کی جو باتیں نازل ہوا کرتی تھی وہ پوری ہو گئی ہیں، مکمل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق اور عدل کی ساری باتیں، سارے کلمات، ساری تعلیمات اللہ نے پوری کر دی. اور اسی طرح آپ کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا. کیا اعلان؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں وہ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم کے وقت سے شروع ہوا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. اور اللہ دین کے پورا اور مکمل ہونے کے ساتھ تم پر راضی ہو گیا ہے. ایک یہودی نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہا ایسی فضیلت والا دن اگر ہمیں میسر آتا تو ہم اس دن کو عید کے طور پر، تہوار کے طور پر مناتے. کہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہی ہے. نبی مختلف ہوتے رہے، رسول مختلف آتے رہے، دین ایک ہی تھا. اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا. ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے وقت کے حالات کے مطابق اپنے اپنے دائرہ کار میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی حسن روایت، کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 1,24,000 نبی تشریف لائے. 1,24,000 میں سے 315 رسول تھے، باقی سب نبی تھے. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، ایسی شریعت لے کر آتا ہے جس کے اندر پہلے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات میں وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق کچھ ترمیم ہوتی، حالات کے مطابق. اور جتنے نبی اور رسول آئے محدود وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، خاص علاقوں کے لیے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے فریضے کو ادا کر کے چلے جاتے. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی رہے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی حیات مبارکہ میں ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل بھی موجود ہیں. دونوں کے دونوں جلیل القدر نبی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں. اور تیسرے حضرت لوط علیہ السلام جو رشتے میں حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے وہ بھی نبی ہیں. یعنی ایک وقت میں 4 نبی موجود ہیں اور چاروں کے علاقے مختلف ہیں. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی حیات مبارکہ میں ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، موجود ہیں ایک ہی وقت میں باپ بیٹا. اسی طرح آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر عظیم المرتبت رسول ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں اور قریبی عزیز حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی موجود ہیں. ایک وقت میں تینوں موجود.
اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، عظیم المرتبت رفیع المنزلت رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن انجیل کا اگر مطالعہ کریں تو ایسے اور کئی لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، ایسے بزرگ کہ جن کے بارے میں اسرائیلیوں کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ یقین تھا کہ یہ بھی نبی ہے، ایک ایک وقت میں کئی وہ سارے نبی، سارے رسول مخصوص وقت کے لیے، محدود علاقوں کے لیے، خاص قوموں کے لیے آئے، اپنے اپنے دائرہ کار میں اللہ کا دین کی تعلیمات ان کے حالات کے مطابق رہنمائی کے لیے ان کے سامنے رکھتے رہے۔ حضرات، یہ صرف اور صرف ہمارے آقا و مرشد، ہمارے نبی و رسول، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما مدینہ کے تاجدار کا اعزاز ہے کہ آپ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے ہر دور، ہر علاقے، ہر قوم کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو، اے ذی نفسو، اے سارے وہ لوگ جو انسان کہلاتے ہیں، سن لیں، میں تم سب کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا۔ جو انسان ہے، جو انسان کہلاتا ہے، جس کو دائرہ انسانیت میں شامل سمجھا جائے گا، خواہ کسی دور کا ہو، کسی عہد کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی قوم کا ہو، ہر شخص جو ہے اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا رہنما سونے مدینے والے کو مانے گا تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس میں سارے لوگ آ جاتے کہ جو بندے دے پتر نے انہاں والتے نبی پاک ہیں، اور جو بندے دے پتر نہیں اور جنوں چائے مان، یہ ان کے الفاظ ہیں پنجابی۔ ہر انسان کے لیے پیارے رسول نبی، تو جب آپ سب کے لیے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور رسول کی، کسی اور نبی کی ضرورت ہی کائے کی؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، 26 کے قریب نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے آپ کے ساتھ ساتھ، اور اگر ہم بائبل، محرف بائبل، تحریف شدہ بائبل، اس کو بھی سامنے رکھ لیں تو جن لوگوں کے بارے میں بائبل کہتی ہے یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، ان کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 78 یا 80 کی تعداد بنتی ہے۔ کہاں 1,24,000 اور کہاں صرف 80، لیکن ان 80 میں سے کیا صورت حالات ہے کہ جو نبی ہیں ان کے نام تو ہمارے سامنے ہیں، ان کا دور ہمارے سامنے نہیں، ان کے علاقے کو ہم نہیں جانتے، ان کے حالات کو ہم نہیں جانتے۔ زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حالات ہمارے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 اقوام ایسی ہیں اس وقت دنیا کے اندر جو آسمانی ادیان سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ان کے نبی کون ہیں۔ ویسے تو ہر قوم کی طرف نبی آئے، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے نبی کون تھے۔ ایک ہے یہودی، دوسرے عیسائی، تیسرے مسلم۔ اب صورت حالات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل حالات زندگی ہمارے سامنے نہیں۔ اس وقت بائبل کے اندر جو اسفار خمسہ ہے، 5 کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، سفر تکوین،
کتاب تقوید، کتاب عادات، کتاب خروج، کتاب احبار، کتاب استثناء، ان پانچوں کا بھی مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے سامنے نہیں آتی. اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 32 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھائے گئے تھے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی محفوظ ہیں تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے. بلکہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو جیسس کا چیپٹر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر سامنے لانے کی کوشش کی جائے تو 50 دنوں سے زیادہ کے حالات معلوم نہیں. 50 دن جو 2 مہینے بھی نہیں بنتے. کہاں 32 سال کی عمر، کہاں صرف 50 دن. حضرات ایسے میں صرف ایک ہی ہستی ہے اللہ نے جس کے حالات کو محفوظ کر دیا ہے. آج ہم اگر چیلنج کے انداز میں کہیں کہ دنیا والوں کوئی ہے ایسا رہبر جس کو فالو کر کے، جس کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو بہتر کیا جائے، کوئی ہے تو لاؤ. ممکن ہے جو جس کو مانتا ہے اس کو لے کر سامنے آ جائے. لیکن اگر یہی سوال اس انداز میں تھوڑا سا پلٹ کر کیا جائے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے دن رات، جس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو، جس کی گفتار، جس کا کردار، جس کا انداز رفتار، کہ وہ کھاتا کس طرح تھا، وہ پیتا کس طرح تھا، وہ چلتا کس طرح تھا، وہ رکتا کس طرح تھا، اس کے سونے کا انداز کیا تھا، اس کے جاگنے کا انداز کیا تھا، اس کا انداز نشست و برخاست کیا تھا، اس کی خلوت کیا تھی، اس کی جلوت کیا تھی. کوئی ہے لاؤ ایسا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل، ایک ایک قول، درایت اور روایت کے سارے اصولوں کو مد نظر رکھ کر پورے حزم و احتیاط کے ساتھ محفوظ ہو. کوئی ہے تو لاؤ. تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینہ کے تاجدار کے کسی اور کی زندگی کو نہیں لائے. ایک ایک پہلو، ایک ایک انداز آج ہماری نگاہوں کے سامنے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سونے مدینے والے کی زندگی کی قسم کھائی. ہمیں حکم ہے کہ جب قسم کھاؤ صرف عرش والے کی قسم کھاؤ اور کسی کی نہ کھاؤ. لیکن وہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے. چنانچہ قرآن پاک میں کئی قسمیں کھائیں، کبھی تین کی، کبھی زیتون کی، کبھی طور سینا کی، کبھی امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی، کبھی نون کی قسم کھائی، کبھی قلم کی قسم کھائی، کبھی لکھنے والوں کی لکھاوٹ کی قسم کھائی، کبھی آسمان. لیکن حضرات ساری کائنات میں، پوری تاریخ انسانی میں اگر کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہا ساری کائنات میں سے آمنہ کے لال کو چن لیا، اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. کیا کہا؟ لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون. سونے تیری عمر کی قسم، تیری زندگانی کی قسم. اور عمر کا لفظ ایسا جامع ہے کہ بچپن سے لے کر آخر وقت کے تمام مراحل اس میں آ جاتے ہیں. کیا بچپن، کیا لڑکپن، کیا نوجوانی، کیا جوانی، کیا ادھیرپن، کیا بڑھاپا. صرف یہی نہیں، اس میں خلوت بھی آ جاتی ہے، جلوت بھی آ جاتی ہے، گفتار بھی آ جاتا ہے، کردار بھی آ جاتا ہے. اس میں لیل و نہار کی ساری سرگرمی آ جاتی ہے. کیا اوصاف، کیا اطوار، کیا اطراز، کیا چلن،
کیا چلت، کیا پھرت، سب کچھ لفظ عمر میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرو کا، سونے تیرے بچپن کی قسم، تیرے لڑکپن کی قسم، تیری بے عیب نوجوانی کی قسم، تیری بے مثال جوانی کی قسم، لعمرو کا تیری ساری زندگانی کی قسم، جو تجھ کو نہیں مانتا اپنے ہی نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ نے جس طرح قرآن پاک کو محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ نے اپنے سونے کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا ہے، اور اسی لیے محفوظ رکھا ہے کہ قیامت تک کے ہر دور کے انسانوں کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ نے اسی لیے محفوظ رکھا۔ پہلے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کے حالات محفوظ نہیں، اس لیے کہ ان کے بعد نبیوں نے آنا تھا، آئے، لیکن اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اس لیے آپ کی حیات مبارکہ کو محفوظ کر دیا۔ اور حضرات یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا یقینی اور متفقہ ہے کہ جس جیسا کوئی اور عقیدہ یقینی اور متفقہ نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کو دیکھیں، مختلف مسالک کو، مختلف مکاتب فکر کو، ائمہ کی آراء کو دیکھیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پر اختلاف رائے نہ ہو۔ ایک ایک مسلک کے لوگوں کے مختلف مسائل پر مختلف اختلاف رائے، صرف ایک ہی عقیدہ ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ عقیدہ ختم نبوت، اور اتنا یقینی ہے کہ ہمارے ائمہ نے کہا اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے اس کی جھوٹی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ دلیل طلب کرنا کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرتا ہے تو گویا اس کے دل میں کسی جگہ یہ بات موجود ہے کہ مدینے والے کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس لیے دلیل طلب کرتا ہے۔ لیکن جب یہ یقین ہوگا، یہ پختہ ایمان ہوگا کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اگر اس کے سامنے کوئی آ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا تو مارے گا، دلیل طلب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی رسول، اس لیے دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ اور حضرات نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں سب سے بڑھ کر سونا ہو، سب سے بڑھ کر سچا ہو، سب سے بڑھ کر جرت مند ہو، سب سے بڑھ کر سخی ہو، سب سے بڑھ کر کردار کا پوتر ہو، وہ نبی ہوتا ہے اپنے دور کا جس سے کسی صفت کے اندر کوئی انسان بڑا ہوا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفت تھے، اور ہر صفت میں مکمل، اکمل، اشرف، افضل تھا۔ آپ جیسا سونا کائنات میں کوئی نہیں تھا، آپ جیسا صاحب جمال کوئی نہ تھا، آپ جیسا صاحب کمال کوئی نہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، کائنات میں سب سے بڑے نعت خواں کہ جن کو اللہ کے نبی اپنے منبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرمایا حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نعت کے مشہور ترین شعر، اور یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ ایسے سونے، آپ ایسے خوبرو، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال، ایسے خوبرو، ایسے خوش کمال، ایسے صاحب جمال، ایسے صاحب کمال، ایسے کہ آپ سے بڑھ کر سونا، منمونا،
सुंदर स्वरूप चंदा का रूप कायनात की किसी आंख ने देखा है, और कायनात की कोई आंख आपसे बढ़कर हसीन और जमील, वजीह और शकील किस तरह देखती कि आपसे बढ़कर खूब रूइयों का मरक्का, ज़ियापाशियों का मजमा कायनात की किसी मां ने जना ही नहीं। आप अयूब से मुबर्रा, नकाइस से मुसफ़ा, खामियों से पाक, कजियों से साफ इस तरह पैदा हुए हैं कि ऐसे दिखाई देता है जैसे खालिक ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। जब उससे बढ़कर कायनात में कोई नहीं, ना हुआ ना होगा, तो फिर कौन है जो उसकी नबूवत के बाद अपनी नबूवत का सूरज चमकाने की कोशिश करे? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सोना कैसा सोना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अक्सर शेर पढ़ा करते थे, अमीनुन मुस्तफ़ा बिल खैर यदउ कज़ोइल बदर या ज़लाहुज़्ज़लाम। आप अमानतदार थे, सारी कायनात का इंतखाब थे, चुनीदा थे, सबसे बढ़कर थे। जब भी बात करते खैर और भलाई की बात करते, और सोने ऐसे थे जिस तरह 14वीं के चांद के साथ बदलियां अटकेलियां खेलती हैं, इस तरह सोने नबी का हुस्न लोगों के दिलों पे वार किया करता, जो देख लेता आप ही का होकर रह जाता था। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका सादिका मुसद्दका तैयबा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शेर पढ़ा करती थी, इज़ा नज़र तो इला असारीर वजही बरकत कबर किल आरजिल मुतहल्लली, कि जब कभी सोने के चेहरे के नकूश पे नजर गई, ऐसे लगता था जैसे अंधेरी रात में आसमानों पे बिजलियां चमकती। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका शेर तो कमाल है। कहते लो कुंत शैअन सिवल बशर कुंतल मुज़िया लिलैलतिल बदर। आका, अगर आप बशर ना होते तो पता है क्या होते? आप नूर का वो मंबा होते, रोशनियों का वो मरकज होते, ताबनाकियों का वो महवर होते, जहां से हिस्सा लेकर 14वीं का चांद चमकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन राहो बदीहतन हाब्बहु व मन खलतहु यकूल नायतन लम अरा मिसलहु कबलहु वला बादहु। कि जब कोई अल्लाह के सोने नबी के सोने चेहरे को पहली बार देखता, उस पर आपके जमाल का रोब तारी हो जाता था, वो मबहूत हो जाता, उस पर सक्ता तारी हो जाता, और जब मिलना शुरू हो जाता तो फिर बेसाख्ता कहता था कि ऐसा सोना, ऐसा मनमोना ना कभी पहले देखा है ना कभी बाद में देखा। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा का हुस्न ऐसा कि जिसने एक बार देखा आप ही का होकर रह गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी आलम थे जिनका सिक्का चलता था मदीने में। जब उन्हें मालूम हुआ कि मक्का से एक जवान आया है, नबुव्वत का दाई है, तो घर से निकले मुनाजरे के लिए, मुजादले मुकाबले के लिए, मुबासे के लिए। घर से बड़ी तैयारियां करके निकले थे कि मैं जाके चुप करवा दूंगा, लेकिन जब सोने के चेहरे को देखा तो बस होकर है। क्या कहा? इन वजहहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। इतना सोना चेहरा किसी झूठे का हो सकता ही नहीं। सिर्फ चेहरा देखकर आप पर ईमान ले, सिर्फ चेहरा देख। उस सोने के हुस्न का क्या आलम होगा कि जब एक बुढ़िया जिसको यह खबर मिली कि इस गज़वा के अंदर तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, हत्ता कि तेरा खामद शहीद हो गया, जब भी किसी प्यारे की शहादत की खबर मिलती कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे सोने नबी के बारे में बताओ
جب بھی اطلاع ملتی کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، پیارے کے بارے میں بتاؤ. اور جب سونے کے سونے چہرے کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، سونے تیرے سونے چہرے کو دیکھا ہے ساری مصیبتیں ختم ہو کر رہے. اس سونے کے حسن کا کیا عالم، اس کے جمال کا کیا عالم کہ جس کے چہرے کو کوئی ایک بار دیکھ لے لطافت کے ساتھ تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. اس جیسا سونا کوئی نہیں، منمونا کوئی نہیں، صاحب جمال کوئی نہیں، صاحب کمال کوئی نہیں. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں آ جائے پھر اس نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، نہ شکل و صورت میں، نہ حسن سیرت میں، کسی وصف میں، کسی صفت میں کوئی اس سے بڑھ، وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. جری اور شجاع کیسے تھے آپ، سخی کیسے تھے، آپ پڑھیں تو حیران رہے. ایک بار 4 اوقیہ چاندی آئی، ایک اوقیہ 4.25 ٹانک کے قریب ہوتی ہے، آپ نے بانٹ دی. ایک اوقیہ چاندی رہ گئی جو بانٹی نہ جا سکی کہ کوئی تھا نہیں. ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے نبی بستر پہ لیٹتے پھر بے قراری کے ساتھ اٹھ کر مسجد نبوی میں چلے جاتے، گھوم گھما کے آتے پھر لیٹتے پھر بے. میں نے سمجھا کہ شاید کوئی تکلیف ہے. میں نے کہا اللہ کے سونے نبی کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، وہ جو ایک اوقیہ چاندی باقی رہ گئی ہے میں بار بار جاتا ہوں، کوئی مل جائے میں اس کو دے دوں. ایسا سکی کہ کبھی زبان پر لا کا لفظ نہیں آیا، کسی نے مانگا جو تھا دے دی، خود منہ کہہ رہ گئے لوگوں کو کھلایا. اور جری شجاع کیسا، بہادروں کا بہادر، شیر دلوں کا شیر دل، شجاعوں کا شجاع. کون؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب کبھی زور کا رن پڑتا، لڑائی کا ایسا وقت آتا کہ پتے پانی ہو جائیں، بڑے بڑے بہادروں پر لرزہ طاری ہو جاتا، تو ہم اللہ کے نبی کی پشت پر اس طرح پناہ لے لیا کرتے تھے جس طرح مرغی کے بچے اپنی ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. اور حنین کے موقع پر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے، گردا گرد کفار آن کھڑے ہوئے، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے سونتے ہوئے ہیں. ایسے میں جب دیکھا کہ اکیلے ہمارے حبس میں ہے، ہمارے اطراف میں گھرے ہوئے ہیں، تو کہا اب بتاؤ کیا کہتے ہو. دلوں میں یہ بات تھی کہ شاید گردا گرد اپنی جان کے دشمنوں کو دیکھ کر گھبرا جائے گا، شاید کوئی بات. کہا کیا پوچھتے ہو؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. جس طرح میرے عبد المطلب کے بیٹا ہونے میں شک نہیں، اس طرح میں جو کل کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، میں نبی برحق. ایک رات مدینہ ہے طیبہ میں غلغلہ بلند ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے. لوگ اپنے بستروں سے اٹھے، اپنے ہتھیار دیکھ رہے ہیں، سواریاں تیار کر رہے ہیں. مدینہ سے باہر نکلے تو سامنے سے دیکھا ایک سوار گھوڑا بگاتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. قریب آئے تو سونے نبی تھے. کہا جاؤ آرام سے جا کر سو جاؤ، محمد اکیلا ہی دشمن کو بھگا آیا ہے. ایسا جلدی، ایسا شجاع. اور حضرات سچائی کا یہ عالم کہ کفار جان کے دشمن صادق اور امین کہتے تھے. پہلے پہل جب دعوت دی کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال توحید کا نہیں کیا، پہلا سوال رسالت کا نہیں کیا. پہلا سوال کیا تو یہ کیا تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ 40 سال تم میں رہا ہوں، 40 سال کی زندگی دن رات تم میں بسر ہوئی. بچپن کا وہ دور جو ماں باپ کی گود میں کھیلنے کا ہوتا ہے وہ بھی تمہارے سامنے کہ پیدائش سے پہلے ہی باپ فوت ہو چکے ہیں.
تھوڑے ہی عرصے کے بعد ماں بھی چلی گئی. بچپن کا وہ دور بھی تمہاری نگاہوں میں، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، پوری زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے رہی ہے. بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سب نے بیک زبان کہا ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا سوائے سچائی کے تیرے لیے کچھ اور نہیں دے. تیرا کردار سچا، پوتر، پاک، تیری گفتار سچی. سچائی کا لفظ اگر کسی سراپا پر اترتا ہے، بلکہ سچائی کے لفظ کو اگر کوئی عزت ملتی ہے تو سونے مدینے والے کے کردار سے ملتی. ایسا سچا، بہادر، سخی، جرت مند، شجاع، حیادار، امانت دار کی بات آئی تو لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے، دشمنی بھی کرتے تھے، امانتیں بھی. اور سونے نبی جب گئے ہیں ہجرت کر کے تو اپنی ہجرت کے سفر سے زیادہ لوگوں کی امانتوں کا خیال تھا. یہ نہیں کہ میں ہجرت کا سفر کر رہا ہوں، کہاں پڑاؤ ہوگا کہاں نہیں، زیادہ خیال تھا لوگوں کی امانتوں کا. اپنے لاڈلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی امانتیں، اور کہا علی لیٹ جاؤ، سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں دے کر میرے پیچھے آ جانا مدینہ ہے طیبہ میں. اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی جس سکون سے اس رات سویا ہوں، اس سکون سے کسی اور رات نہیں سویا. معلوم تھا کہ مکہ والے دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، لیکن سونے نبی کا کہا ہوا سچ ہی سچ ہوتا ہے. وہ جانتے تھے کہ جو سونے نبی نے کہا ہے نا مدینے آ جانا، تو اس کا مطلب ہے اس رات مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو امانتیں سپرد کر کے آئے، امانتوں کا خیال سب سے زیادہ ہے. تو حضرات، یہ کردار ہے، یہ گفتار ہے، یہ اوصاف ہیں، یہ اطوار ہیں جو سب سے باکمال ہیں. اور حضرات، میں اسی لیے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ تارے جو ہیں آسماں پہ دمک رہے اور پھول جتنے ہیں باغوں میں مہک رہے، یہ زمین پہ پڑے بکھرے سارے ذرے، دریاؤں سمندروں کے پانیوں کے قطرے، یہ حجر، یہ شجر، ان کے پتے اور ڈال، انسانی وجودوں پر ہیں جتنے بال، ان سب کو شمار کرنا قیاس کے قریب ہے، لیکن اس کی صفت بیان ہو یہ ممکن نہیں. وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے اولیٰ، وہ سب سے عرفہ، وہ سب سے اشرف، کامل، مکمل، اکمل، افضل، اس جیسا نہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.